شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محسن شیئر کر رہے ہیں۔ محسن کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی انتہائی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے، 8 سے 10 سال پہلے کی۔ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کا ایک بیسٹ فرینڈ تھا۔ اسے بہت زیادہ عملیات کرنے کا شوق تھا، یہاں تک کہ اس کا پالا ایک کرسچن جادوگر سے پڑ گیا اور وہ اس کے کہنے پر اس طرح سے لگا کہ وہ مسلمان تھا، لیکن اس نے اسلام کو چھوڑ کر وہ کرسچن ہو گیا اور اس نے جادو کے عملیات سیکھنا شروع کر دیے۔ میرے بھائی جو تھے وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اس کو دیکھ کر میرے بھائی کو بھی ان کاموں کا شوق پڑ گیا۔ جب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا وہ جو دوست تھا وہ کرسچن ہو گیا ہے اور وہ جادوگری میں پڑ گیا ہے، کالے جادو کے عملیات سیکھنے لگ گیا ہے، تو ہم لوگ کافی زیادہ اس چیز کو لے کر ڈسٹرب ہوئے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ بھائی اس سے پیچھے ہو جائے، لیکن پتہ نہیں اس نے اس پر بھی کیا کیا ہوا تھا کہ یہ اس کے بنا رہتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بھائی نے یہ کہا کہ میں 1-2 دن گھر سے باہر رہوں گا۔ امی نے بہت سمجھایا، ابو نے بہت سمجھایا، لیکن بھائی ہماری کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ خیر وہ 2 دن اس کے ساتھ کہیں باہر رہے۔ ہمیں 2 دن کا کہہ کر 3-4 دن گزر گئے، ہمارا بھائی واپس نہیں آیا۔ ہم لوگ جا کر پتہ کرتے تھے، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ وہ کب آئیں گے۔ 5ویں دن ہم لوگوں کا بھائی گھر آیا، تو جب اس سے گھر والوں نے پوچھا، امی ابو نے پوچھا کہ تم 5 دن کہاں تھے، تو بس اس کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنے دوست کے ہی ساتھ تھا۔ وہ تو اب بہت ماہر، بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے اور میں بھی اس سے عملیات سیکھوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ امی نے بہت سمجھایا، لیکن بھائی نے ایک بات بھی نہ سنی۔ ہم لوگوں کا گھر جو تھا وہ 3 منزلہ تھا، تو اس میں ایک ایسا کمرہ تھا جو 3rd فلور پر ہوتا تھا۔ کافی اونچا وہ کمرہ تھا اور بالکل وہ اکیلا اوپر کمرہ تھا اور اس کے آگے ایک ٹیرس تھا۔ یہ اس نے ہمیں پتہ ہی نہیں لگنے دیا، یہ راتوں رات اس کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے عملیات کرنا شروع کر دیے۔ ہم لوگوں کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ جیسے رات کے وقت یہ اپنے کمرے میں نہیں ہوتا، لیکن پھر ہم لوگ کہتے تھے کہ شاید چلتا پھرتا رہتا ہے، اس سے عادت ہے، تو آ کے یہیں پر سوتا ہوگا۔ تیسری رات تھی تو ابو جو تھے وہ جاگے نماز پڑھنے کے لیے، تو ابو کیا دیکھتے ہیں، فجر کی اذان کے بعد یہ 3rd فلور سے نیچے آ رہا تھا۔ تو ابو نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو اوپر سے کیوں نیچے آ رہے ہو، کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ بس کچھ نہیں، ویسے ہی اوپر گیا تھا۔ اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا اور جا کر کمرے میں سو گیا۔ ابو نے بھی یہی سوچا کہ شاید پتہ نہیں اس کو آدھی رات کو کیا ہوا ہے، صبح پوچھوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ابو نے یہ بات امی سے شیئر کی۔ امی نے پوچھا، لیکن یہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اسی طرح سے 4-5 دن ایسے ہی گزر گئے۔ جس دن 7واں دن تھا، ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈراؤنی چیخیں سنائی دیں۔ چیخیں ایسی تھیں کہ جس طرح سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، مردانہ آوازیں تھیں۔ ہم لوگوں نے جب شور شرابہ سنا، سردیوں کا موسم تھا، ہم لوگ فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگے، لیکن یہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ چیخو پکار اس کے گونج رہے تھے پورے گھر میں۔ ابو نے بتایا کہ میں نے اس کو 3 چھت سے نیچے آتے دیکھا ہے۔ ہم لوگ اوپر بھاگے، 3 فلور پر یہ تھا، وہاں پر جانے کا ایک الگ دروازہ تھا، وہ دروازہ بھی بند تھا اور چھت کے اوپر سے اس کی چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اب وہ دروازہ کھولنے کے لیے ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ وہ دوسرا دروازہ تھا، لاک والا نہیں تھا، کنڈی والا تھا، کنڈی دوسری طرف سے لگی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے جیسے کیسے کر کے ہم نے دروازہ توڑا، آدھا گھنٹہ اس میں بھی لگ گیا۔ تو جب ہم نے جا کر دیکھا تو آگے کا منظر بہت بھیانک تھا۔ جس کمرے میں یہ تھا دروازہ بند تھا، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی، دھواں ہی دھواں تھا۔ ہم لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، یہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، بس چلائے جا رہا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے اور میرے ابو نے بہت مشکل کے ساتھ اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ جب اندر جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کا بھائی دیوار کے اوپر یوں رینگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی چھپکلی رینگتی ہے۔
یہ جو منظر تھا، ہماری چیخیں نکل گئیں، ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ وہاں پر عجیب و غریب زمین پر تصویریں بنی تھیں، دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، نقش لکھے ہوئے تھے، اور یہ اتنی ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا کہ ہم خوف زدہ ہو گئے تھے کہ یہ بول کیا رہا ہے۔ امی نے جب دیکھا، امی کی تو چیخیں نکلی، امی وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ اس کو ہم نے کیا کہنا تھا، یہ ایک دم سے اس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اور یہ کونے میں جا کر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اسے ہم بلا سکیں، اس سے بات کر سکیں، لیکن وہ ہمیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ جیسے امی کی طرف بھاگے، امی کو اٹھانے کے لیے اس نے کمرے کا دروازہ دوبارہ بند کر لیا اور وہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگ گیا۔ ابو نے یہ کہا کہ صبح میں جا کر اس کے دوست کو پوچھتا ہوں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا سے کیا بن گیا۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ رات بھر وہ عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں نکالتا تھا، بلی کی طرح روتا تھا، کتے کی آوازیں نکالتا تھا۔ صبح جب ہوئی تو ابو فوراً سے اس کے دوست کے پاس گئے، اس کو جا کر بتایا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اسے نہیں کہا، اس نے خود کہا تھا کہ مجھے بھی جادو کے عملیات کرنے ہیں، تو میں نے اسے ایک عمل بتا دیا۔ وہ عمل اس سے اب ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا میں نہیں جانتا، میں آ کر دیکھوں گا۔ ابو نے اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی، یہاں تک کہ اس کو دھمکیاں بھی دی، اس کے گھر والوں سے بھی بات کی۔ اس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو اس سے رشتہ ہی نہیں ہے، جب سے اس نے اسلام کو چھوڑا ہے اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو مرضی آپ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر میرے ابو جو تھے اس کو ساتھ لے کر آئے، وہ آیا تو میرا بھائی جو تھا، میرے بھائی کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، کیونکہ اس نے بھی کوئی عملیات کیے تھے، کچھ جنات تھے اس کے ساتھ، کیا تھا کیا نہیں۔ تو میرا بھائی جو تھا وہ سیڑھیوں سے چل کر نیچے نہیں اتر رہا تھا، رینگ کر نیچے اتر رہا تھا۔ یہ بڑے ڈراؤنے منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میرا اتنا اچھا بھائی تھا وہ، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا کیا نہیں، یہ اس کو دیکھ کر اس نے اس کو کوئی اشارہ کیا، کوئی بات کی، وہ واپس اوپر جانے لگا۔ یہ اس کے ساتھ اوپر چلا گیا، جا کر کمرے کا دروازہ بند کیا، اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ اب وہ جو اس کا دوست تھا جب وہ باہر آیا کچھ دیر کے بعد تو میرا بھائی اندر ہی تھا، اور وہ ایسے زمین پر لیٹا ہوا تھا جیسے بے ہوش ہو گیا۔ ابو نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ، اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ بتایا کہ میں نے اس کو ایک عمل بتایا تھا، جنات کا ہی وہ عمل تھا، کسی چڑیل کو حاضر کرنے کا وہ عمل تھا، 11 دن کا عمل تھا۔ اس نے وہ عمل 7 دن میں ہی پورا کر لیا اور وہ مخلوق اس کے اوپر حاضر ہو گئی۔ اب وہ جو عمل تھا وہ اس سے ٹھیک نہیں ہوا، یا اس نے کیسے کیا، کیا کرنا تھا، کچھ غلطی اس سے ہو گئی۔ وہ مخلوق اس کے اوپر جب آئی تو اس مخلوق نے اس کا یہ حال کر دیا کہ یہ وہ اس کے جسم میں موجود تھی، تبھی یہ ایسی ایسی آوازیں نکالتا تھا، دیواروں پر چھپکلیوں کی طرح رینگتا تھا، بھیانک آوازیں نکالتا تھا۔ ابو نے کہا اس کا حل بتاؤ، اس نے یہ کہا کہ اس کا توڑ میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مجھ سے بھی بڑے جادوگر کے پاس جانا ہوگا، اور وہ میرا استاد ہے اور وہ بہت کم ملتا ہے۔ ابو نے یہ کہا کہ جو مرضی کرو ہمیں وہ بندہ دو جو تمہارا استاد ہے، ہمارے بیٹا اگر ٹھیک نہ ہوا تو ہم تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم لوگ اس حد تک پریشان تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے 2 دن کا ٹائم دیں، 2 دن کے بعد میں آ جاؤں گا، اور ایک پانی سا اس نے ہمیں دیا اور کہا کہ یہ پانی اس کو بس پلاتے رہیں، یہ کنٹرول میں رہے گا۔ امی بھی رو رو کے برا حال، ہم لوگ میری بہنیں اور امی اتنا ڈرتی تھیں کہ بھائی کے پاس جاتی بھی نہیں تھیں۔ اس کا چہرہ بہت عجیب ہو گیا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا وہ عمل کیا تھا کہ اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا تھا۔ ابھی وہ پانی جب دے کر گیا تو اسی شام مغرب کی بات ہے، ابو نے یہ کہا کہ میں اس کو اوپر پانی دے کر آتا ہوں، کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے وہ 7 دن سے کیا کھا رہا تھا کیا نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ جب ابو اوپر آئے، ابو نے میرے بھائی کو دیکھا، میرا بھائی ایک زندہ بلی کو پکڑ کر اس کا خون پی رہا تھا۔ بس یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی، ابو سے برداشت ہی نہیں ہوا، ابو چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگے، اور جب وہ ہمیں دیکھتا تھا کہ ہم کو ایسا رسپانس کریں، ہم لوگ چیخیں ماریں، وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتا تھا۔ ابو نے کہا کہ مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو، کیونکہ اب یہ بہت حد تک اس چڑیل کے قبضے میں آ چکا ہے، اس کی یہ حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے، رات بھر وہ چھت پہ بھاگتا تھا، ڈراؤنی آوازیں نکالتا تھا، یہاں تک کہ ہمیں محلے داروں نے بھی کہا کہ آپ کے گھر سے اتنی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، رات بھر آپ کے گھر کی دیواروں کے اوپر اتنی سردی میں کوئی بھاگتا دوڑتا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ یہ مسئلہ ہمارے گھر میں چل رہا ہے، ہمارے بھائی سے کوئی عمل ہو گیا الٹا، وہ جادوگر بننے لگا تھا تو اس کا یہ حال ہو گیا۔ 2 دن کے بعد اس کا جو دوست تھا ایک عجیب و غریب حلیے والے آدمی کو ہمارے گھر لے کر آیا، اس کے بڑے لمبے لمبے بال تھے اور کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہت ڈراؤنا سا چہرہ تھا، اسے لے کر آیا۔ وہ آتا گیا اور اس نے یہ کہا کہ
اس کے اوپر پارسی چڑیل کا بسیرا ہے، اور اس کا ایک مخصوص جگہ ہے، یعنی بلوچستان کے پہاڑوں میں وہ رہتی ہے. وہاں پر اس کا ایک پورا علاقہ ہے، اس کا وہاں پر محل ہے، بھوت محل اس کو کہتے ہیں، جس کی وہ رہنے والی چڑیل ہے. اور وہ 41 دن کے بعد اس لڑکے کو مار دے گی اور اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی. یہ باتیں اس جادوگر نے اندر قدم رکھتے ساتھ کی. اس نے اسے یہ کہا کہ اس سے یہ عمل ہو گیا ہے تو اب اس کا کیا کرنا ہے. اس نے یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس مخلوق اس کو چھوڑتی ہے یا نہیں. تیسرے فلور پر وہ جادوگر دونوں چلے گئے، ابو بھی ساتھ. ہم لوگوں بہت زیادہ پریشان تھے، امی اور بہنیں رو رہی تھیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. جب اوپر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد کبھی اوپر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں تو کبھی اوپر سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں. تبھی ایک دم سے ہم لوگوں کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. یہ تینوں اوپر تھے. جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دیکھا باہر ایک عورت کھڑی تھی. اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا اور اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. بڑی لمبی سی عورت تھی، پتلی سی، بالکل کالے کالے اس کے ہاتھ تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں؟ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس اس نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا. میں دیکھ کر ہی ڈر گیا. اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور بالکل سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں. اس نے مجھے ہاتھ سے پیچھے کیا، مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی کرنٹ لگا. میں پیچھے ہٹا، وہ ہم لوگوں کے گھر میں آئی اور سیدھی تیسرے فلور پر چلی گئی. میں بھاگتا ہوا امی وغیرہ کے پاس آیا، ابو کو بتایا. جیسے ابو اس کے پیچھے بھاگے کہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، اب یہ عورت کا کیا معاملہ ہے. تو ابو نے جب جا کر دیکھا کافی بڑی ہم لوگوں کی سیڑھیاں تھیں، وہ وہاں پر نہیں تھیں. اور پھر تیسرے کمرے کا دروازہ بند تھا. کافی دیر گزر گئی، 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا اس چیز کو. ابو دروازہ بجا کے، میں بھی دروازہ بار بار کھٹکھٹا رہا تھا کہ ہمیں کچھ پتہ چلے وہ عورت کون ہے کیا نہیں ہے. تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کا دوست نیچے آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو اتنے کلو کچا گوشت چاہیے، بکرے کا سر چاہیے، ابھی اسی ٹائم لا کر دیں. ابو نے فوراً سے مجھے مارکیٹ بھیجا. میں چلا گیا، میں وہاں سے وہ کچا گوشت لے کر آیا، بیف، اور اس کے ساتھ بکرے کا سر تھا وہ لے کر آیا، وہ لا کر انہیں دیا. اس کے بعد اس نے کچھ اگربتیاں منگوائیں، کچھ ایسی اور چیزیں منگوائیں، کچھ لیمن منگوائے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں وہ منگوائیں. اس نے یہ کہا کہ رات کو یہاں پر عمل کرنا ہے ہم لوگوں نے، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اوپر نہیں آنا. بس امی اور ابو کی ایک ہی رٹ تھی کہ ہمارا بیٹا بچ جائے گا یا نہیں. پتہ نہیں انہوں نے رات کو وہ کیا عمل کیا کیا نہیں. وہ عمل کر کے چھت کے اوپر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ چھت کو توڑ رہے ہیں، کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اینٹیں مار رہے ہیں جیسے. تقریباً 3:30 بجے ان لوگوں نے ابو کو آواز دی. ابو گئے تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے عمل کر دیا ہے، تو آپ نے پورے 3 دن چھت کے اوپر نہیں جانا. ابو نے کہا ہمارا بیٹا اوپر ہے. اس نے یہ کہا کہ نہیں وہ اوپر نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں تھا، اور اس نے یہ کہا کہ وہ اوپر بھی نہیں ہے. یہ بات اب برداشت سے باہر تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اوپر بھی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے. پھر ابو نے کہا کہ ہم نے اس عورت کو دیکھا تھا، وہ عورت کون ہے؟ اس نے یہ کہا کہ یہ وہی پارسی چڑیل تھی جو اس نے حاضر کی تھی. تو جب وہ بڑا جادوگر آیا، اس نے کوئی عمل کیا تو وہ وقتی طور سے اس کے جسم سے ہٹ گئی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ عورت کے روپ میں آئی. اسی کا وہ عمل وہاں پر کیا گیا تھا. وہی پارسی چڑیل میرے بھائی کو اٹھا کر وہ وہاں پر جو اس کا بھوت محل تھا وہ وہاں پر لے گئی. 3 دن گزر گئے. چھت کے اوپر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی. بس رات کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چھت کے اوپر کوئی چل پھر رہا ہے. ہم لوگ بہت ڈرتے تھے. 3 دن ہم لوگوں کے گھر میں کھانا پینا بھی ایسے تھا جیسے نہ ہونے کے برابر. خوف تھا دل میں کہ پتہ نہیں کسی لمحے کیا ہو جائے گا. 3 دن گزرے تو چوتھے دن کی صبح 7 بجے ہم لوگوں کے گھر کے آگے دروازے پر دستک ہوئی. جا کر دیکھا تو اس کا وہی دوست کھڑا تھا. اس نے یہ کہا کہ جو میرا استاد ہے اس نے آپ کو بلایا ہے اور ساتھ آپ اپنے بیٹے کو بھی لے آئیں. ابو اور میں اس کے ساتھ گئے. وہ ہمیں لے کر ایک عجیب و غریب کوئی ویران سی جگہ تھی، کرسچن گریو یارڈ کے ساتھ ہی کوئی چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں پر لے کر گیا. وہاں پر ہم لوگ اس جادوگر کے پاس گئے. ابو نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے یہ کہا کہ آپ کو بلوچستان جانا پڑے گا، وہاں پر جا کر آپ کو یہ ایڈریس ہے، یہ جگہ ہے، ایک بہت عجیب و غریب اس جگہ کا نام تھا، مجھے اس ٹائم نام یاد نہیں آ رہا. وہاں پر آپ نے جانا ہے،
وہاں پر آپ کو آپ کا بیٹا ملے گا۔ اب یہ ایک نئی چیز ہم لوگوں کو پتہ لگی۔ خیر اسی دن میں نے اور ابو نے تیاری کی، ہم لوگ بلوچستان کے لیے نکل گئے۔ پہلی دفعہ زندگی میں گئے تھے، اجنبی علاقہ تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے ایک آدمی کا فون نمبر دیا، اس سے جا کر رابطہ کیا، تو وہ بھی کوئی کرسچن ہی تھا۔ اس نے ہمیں آ کے ریسیو کیا، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر ایک بالکل سنسان ویران جنگل کے پاس اتار گیا۔ اس نے کہا کہ بس آپ نے یہاں سے سیدھے چلتے جانا ہے، کہیں مڑنا نہیں ہے، راستے میں کوئی بلائے تو اس کی بات بھی نہیں سننی، 1 کلومیٹر آپ لوگ چلیں گے تو آگے آپ کو آپ کا بیٹا مل جائے گا۔ خیر میں اور ابو ڈرے ہوئے بھی تھے، ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے، درود پاک پڑھتے، ہم لوگ چلتے گئے۔ راستے میں ہمیں وہی عورت 3 جگہ پر نظر آئی۔ ایک جگہ پر وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی، ہنس رہی تھی۔ اس نے ہمیں بلانے کی بھی کوشش کی، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ہم لوگ پھر آگے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کوئی کھنڈر سا تھا، اس کی ٹوٹی دیوار پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھ کر وہ رو رہی تھی۔ وہی حلیہ، وہی جو میں نے دیکھی تھی، جو ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ تیسری جگہ پر جب ہم لوگ گئے تو وہ ایک قبر سی تھی کوئی، اس کے اوپر وہ سلیب بھی لگا ہوا تھا، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر بھی وہ کھڑی ہنس رہی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ جب اس سے آگے ہم لوگ گئے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کا بھائی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ہم نے اس کو پہچان لیا، ہم اس کے پاس گئے، اس کو ابو نے بلایا، میں نے بلایا۔ اس نے جب ہم لوگوں کو دیکھا تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ اس واقعے کے بعد وہ اب اپنی سینسز میں آیا تھا۔ ہم لوگوں نے جیسے اسے لیا، ہم لوگ اس کو لے کر، ہمیں اس جادوگر نے کہا تھا پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، ایک راکھ اس نے ہمیں دی تھی۔ اس نے کہا تھا جب واپس وہاں سے آؤ گے تو راستے میں یہ گراتے آنا۔ وہ راکھ میرے پاس بھی تھی، ابو کے پاس بھی تھی۔ جب ہم اپنے بھائی کو ہم نے سینٹر میں کیا، ہم وہ راکھ گراتے وہاں سے گزرتے گئے تو پیچھے سے چیخو پکار سنائی دے رہے تھے، عورتوں کے رونے کی آوازیں۔ جب ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے، وہ آدمی وہاں پر ہمارے انتظار میں تھا، اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگوں کو دوبارہ وہ وہیں پر بس اسٹاپ پر چھوڑ کر آیا۔ وہاں سے ہم لوگ واپس جب آئے، کہیں ہم نے اسٹے نہیں کیا، بس ہم اپنے بھائی کو لینے گئے تھے۔ جب ہم لوگ واپس پہنچے پھر ہم لوگ اس جادوگر کے پاس اپنے بھائی کو لے کر گئے۔ اس نے ایک دھاگا اس کے ہاتھ کے اوپر باندھ دیا کالے رنگ کا۔ اس نے یہ کہا کہ 21 دن یہ دھاگا باندھے رکھنا، وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اور اس لڑکے کو آپ نے اکیلے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ عجیب و غریب حرکتیں کرے گا، کوشش کرے گا اکیلے ہونے کی، اکیلے نکلنے کی، لیکن آپ نے اسے اکیلے نہیں چھوڑنا۔ پھر ہم نے ایسے ہی کیا، اس کی بڑی حفاظت کی۔ 21 دن کے بعد وہ دھاگا اس کی کلائی سے غائب ہو گیا۔ پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے وہ 7 دن ناپاکی کی حالت میں اس نے وہ عملیات کیے جو 11 دن میں کرنے تھے۔ 7ویں دن وہ مخلوق عورت کے روپ میں اس کے سامنے اس کمرے میں آ گئی، اس کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکا، اس کو وہ دورے پڑ گئے۔ شکر ہے وہ بچ گیا، لیکن وہ اس حد تک ڈیمیج ہو گیا تھا کہ اس کی یادداشت بالکل کم ہو گئی تھی، اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اپنا نام بھی بھول جاتا تھا کبھی کبھی۔ پھر ہم نے اس کا بہت روحانی علاج کروایا، ڈاکٹری علاج بھی کروایا۔ 2 سے 3 سال لگے اسے سٹیبل ہونے میں۔ اب میرا بھائی ٹھیک ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ اس کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن جب بھی ہم وہ سب کچھ یاد کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بہت زیادہ خوفناک منظر دیکھے ہیں اپنے گھر میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ محسن آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رانیہ شیئر کر رہی ہیں راولپنڈی سے۔ رانیہ کہتی ہے میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، سخت سردی کا موسم تھا۔ اس دن ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کی لائٹ صبح سے خراب تھی، بہت کوشش کی ہم لوگوں نے، پورے علاقے کی لائٹ آف تھی، رات ہوگی لائٹ نہیں آئی، بہت سخت سردی تھی۔ ہم لوگ سارے جو تھے کچن میں بیٹھے ہوئے تھے، رات 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا، تو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں کوئی بہت بھاری سی چیز گری ہے۔ ہم لوگوں کی جو سیڑھیاں تھیں وہ باہر گیرج میں تھیں، تو وہ چیز ایسے گری کہ باقاعدہ اس چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ تو امی نے یہ کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز باہر ٹوٹی ہے، یہ گری ہے۔ تو میں جیسے ہی کچن سے باہر نکلی، میرے ہاتھ میں لالٹین تھی اور میں وہ لیے باہر نکلی، ایسا لگا جیسے کوئی کانچ ٹوٹا ہے، لیکن وہاں پر سبھی ونڈوز جو تھیں ان کا کہیں سے بھی کوئی کانچ ٹوٹا نہیں تھا۔ تبھی میں چلتی چلتی باہر سیڑھیوں کی طرف آئی،
وہاں پر جب میں زمین پر دیکھ رہی تھی کہ آخر کون سی چیز گری ہے، تو وہاں پر میں نے دیکھا خون کے پیروں کے نشان تھے، جیسے کوئی ننگے پاؤں چلا ہو اور اس کے پیروں سے خون بہہ رہا ہو، اور وہ سارے نشان جو تھے وہ سیڑھیوں میں اوپر جا رہے تھے۔ جیسے میں نے وہ نشان دیکھے، میں نے لالٹین آگے کر کے دیکھا تو میں نے بالکل آخری سیڑھی پر کسی کو کھڑے دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی، اس نے میری طرف پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کی سفید آنکھیں تھیں اور وہ چمک رہی تھیں۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں چیخیں مارتی ہوئی اندر بھاگی اور میں نے یہ بات جا کر اپنے گھر والوں کو بتائی۔ امی وغیرہ بھی بہت ڈر گئے، سب باہر بھاگ کر آئے تو وہ خون کے پیروں کے نشان وہاں پر موجود تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ سارے جلدی سے اندر گھر میں چلے گئے اور ہم لوگوں نے جو انٹرس ڈور تھا وہ بھی بند کر لیا۔ ہم لوگوں کو رات بھر ہم لوگوں کے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی باریک سی آواز میں جیسے گنگناتا ہو اور بار بار آ کر جیسے انٹرس ڈور پر کوئی دستک دیتا ہو۔ ساری رات یہی کام رہا۔ صبح فجر کے ٹائم جب لائٹ آئی تو ہم لوگوں نے اٹھ کر دیکھا سارے گھر کی لائٹس آن تھیں۔ باہر جو انٹرس ڈور تھا وہاں پر اس سے پہلے ایک سائیڈ ونڈو بھی تھی، وہاں سے دیکھا تو ابھی بھی خون کے نشان وہیں پر موجود تھے، اور وہ جو نشان تھے، حیرت انگیز بات ہے کہ وہ ایک دیوار سے ہو کر آ رہے تھے، گیٹ کی طرف سے نہیں آ رہے تھے۔ امی نے کہا کہ ابھی باہر نہیں جانا جب تک پوری روشنی نہ ہو جائے۔ صبح 8 بجے کے قریب جب روشنی ہوئی، ہم نے ڈرتے ڈرتے انٹرس ڈور جب کھولا تو بالکل وہ بات ٹھیک تھی۔ ہم لوگوں کی ایک دیوار کے بالکل پاس سے وہ خون کے پیروں کے نشان آ رہے تھے اور اوپر سیڑھیوں تک جا رہے تھے، جبکہ سیڑھیوں والا دروازہ بند تھا۔ امی جو تھی، امی نے ابو سے یہ کہا کہ اب جلدی سے جائیں اور امام صاحب کو بلا کر لائیں۔ ہم لوگوں کے علاقے میں مسجد تھی، ابو وہاں پر گئے، مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ مولوی صاحب جب آئے تو مولوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی غیر مرئی مخلوق موجود ہے، یہ جو پیروں کے نشان ہیں یہ اسی مخلوق کے ہیں۔ اب وہ کوئی جنی ہے یا کوئی چڑیل ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے گھر میں وہ مخلوق ابھی بھی موجود ہے۔ جب میں آپ کے گھر میں آیا ہوں تو مجھے محسوس ہوا ہے، میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے ہیں اور میرے کان بھی بند ہو گئے ہیں، تو آپ کسی عامل کو بلائیں۔ وہ تو چلے گئے وہاں سے۔ اس کے بعد ابو نے بہت کوشش کی، شام ہو گئی، ایک دوست کے ذمہ لگایا ہوا تھا انہوں نے ایک عامل صاحب کا بتایا، اور عامل صاحب نے یہ کہا کہ میں صبح آ سکتا ہوں، میں رات کو نہیں آ سکتا، وہ شہر سے باہر تھے کہیں۔ اب آج کی رات پھر ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے شام ہوتے ہی انٹرس ڈور بند کر لیا۔ پھر رات بھر کوئی انٹرس ڈور کو کھٹکھٹاتا رہا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ سیڑھیوں میں کوئی بھاگ کر اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے۔ چوڑیوں کی آوازیں، پائلوں کی چھن چھن، اور وہ باریک سی آواز جیسے کوئی گونجتی ہے اور کوئی گنگناتا ہے، وہ بھی سنائی دی۔ تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے کچن میں سارے برتن زمین پر گرے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، امی کمرے سے باہر بھاگی۔ ہم نے امی کو منع بھی کیا، امی کچن میں گئی تو کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن امی جب کچن سے واپس آئیں تو امی نے انٹرس ڈور کی جو ونڈو تھی اس کا کرٹن ہٹے ہوئے دیکھا، اور وہ باہر کھڑی ہوئی تھی، وہ گھر کے اندر جھانک کے دیکھ رہی تھی۔ امی بہت ڈر گئیں۔ امی اللہ اکبر کرتی کمرے میں آ گئیں، اور امی نے ہم لوگوں کو یہ بات اس وقت نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ کچھ نہیں، تم لوگ سو جاؤ۔ اسی ٹائم امی نے وضو کیا اور سورۃ یاسین پڑھنے لگ گئی۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پھر صبح ہوئی تو صبح 9 بجے کے قریب وہ عامل صاحب کا فون آیا، ابو نے لینے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پڑھائی کی، اور ہم لوگوں کے گھر میں اس مخلوق کے ہونے کا انہوں نے بھی وہی ثبوت دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر آپ کے گھر میں کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جس کا بسیرا اس پوری گلی میں ہے، لیکن وہ ہر گھر سے گزرتی ہے، وہ آپ کے گھر میں آ کے رک گئی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا گھر کا جو دوسرا پورشن ہے وہ آپ لوگوں نے بالکل ویران چھوڑا ہوا ہے، وہاں پر آپ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہم 2 بہنیں اور امی ابو صرف نیچے والے پورشن میں ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ دھوپ کے لیے بھی ہم لوگ باہر صحن میں بیٹھ جاتے تھے، چھت پر بہت کم جاتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ کو آباد کریں اس سے پہلے کہ وہ جنات کا مسکن بن جائے۔ پھر انہوں نے 2 تعویذ دیے، چھت پر گئے، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے 1 سے 2 گھنٹہ پڑھائی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب مغرب کا ٹائم ہوگا تو آپ لوگوں نے اپنا مین گیٹ کھول دینا ہے اور خود کمروں کے اندر چلے جانا ہے اور انٹرس ڈور بند کر لینا ہے۔ جب مغرب کی اذان ختم ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے دروازہ بند کر لینا ہے، انشاءاللہ وہ مخلوق چلی جائے گی۔
جیسے مغرب کی اذان ہوئی ابو نے مین گیٹ کھول دیا اور انٹرس ڈور بند کر دیا۔ ہم لوگ سب کمروں میں ہی موجود تھے۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ سیڑھیوں سے کوئی نیچے اترا ہے اور ہم لوگوں کے گھر کا جو دروازہ تھا اس کو زور سے کوئی بند کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس گھر میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن محلے میں اکثر لوگوں کے گھروں سے یہ سنا جاتا تھا، ایسی باتوں کا پتہ چلتا تھا کہ ان کے گھروں میں بھی کوئی عورت دکھائی دیتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی، ہم لوگوں کے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رانیہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، اور آج میرے چینل کے اوپر 1000 سٹوریز 1000 ایپیسوڈز پوری ہو چکی ہیں، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے مجھے اتنا کریج کیا ہے، تو آج میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے جائیں، اور انشاءاللہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی جلد سٹوریز آئیں گی، وہ بھی آپ لوگ وزٹ کریے گا۔ نوشین ڈیلی روٹین پر آج ایک ولاگ بھی آئے گا، بارش کا ولاگ، یہاں پر بارش ہو رہی ہے، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل، ہارر سٹوریز، ہارر ناول آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ ریئل گھوسٹ سٹوری میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ میرے ایک لسنر تھے، ان کی آج برتھ ڈے بھی ہے، سوری مجھے نیم نہیں پتہ، کمنٹ باکس میں انہوں نے مجھے مینشن کیا تھا کہ ان کی آج برتھ ڈے ہے، اور آج ہی میں نے اپنی 1000 ایپیسوڈ بھی پوری کی ہیں۔ تو میری طرف سے جن لوگوں کی آج برتھ ڈے ہے، اللہ انہیں بہت خوش رکھے اور خوشحال زندگی عطا کرے۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، آپ لوگ بھی مجھے اپنی ڈھیروں دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔